أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی اس وقت ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی جو سورہ تحریم کی اور 28ویں پارے کے 19ویں رکوع کی چھٹی آیت ہے، جس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم اہل ایمان کو ہماری ایک بہت ہی بڑی اور اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم خود احکام شرعیہ پر عمل کریں، اطاعت و بندگی والی زندگی گزاریں، اور جس طرح ہم احکام شرعیہ پر عمل کرتے ہیں، اطاعت و بندگی والی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اہل و عیال کو، جس میں بیوی، بچے، غلام، باندی وغیرہ سب داخل ہیں، شامل ہیں، ان کو بھی احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا مکلف بنائیں، انہیں نیک کام کا حکم کریں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی والے امور سے بچانے کی فکر کریں، اور اس طرح وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو ہم اہل ایمان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود نیک بنیں اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اول ہم آیت کریمہ میں موجود الفاظ کی لغوی تحقیق معلوم کر لیتے ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قو یہ وقایقی وقایتاً باب ضرب سے امر ہے، جس کے معنی ہے تکلیف سے بچانا، حفاظت کرنا، اور قو یہ امر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بچ جانا، بچانا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تو یہ امر ہے۔ اور وقاہ اللہ من السوء دعائیہ جملہ بھی عربی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں برائی سے محفوظ رکھیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یہ آیت کریمہ ہے کہ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم،
اللہ تعالیٰ ان کو اس روز کی مصیبت سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے۔ اور اس کے بعد ہے انفس، یہ بہو وچن ہے یعنی جمع ہے، اور واحد ہے نفسن، اس کی ایک اور جمع، ایک اور بہو وچن، وہ ہے نفوس۔ گویا یہ ایک واحد ہے، ایک وچن ہے، اور اس کے دو بہو وچن ہیں۔ نفسن واحد ہے، یہ ایک وچن ہے، اور انفس اور نفوس یہ دو بہو وچن ہے، دو جمع ہیں، جس کے ایک معنی ہوتے ہیں روح اور جان۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں خرجت نفسو جاد بنفسی، یعنی اس کی روح نکل چکی، اس نے جان دے دی، جاد بنفسی، وہ مر چکا۔ اور ایک معنی جسم کے ہوتے ہیں، جیسے فلان عظیم النفس، کہ وہ شخص بہت بڑے ڈیل ڈول والا ہے۔ ایک معنی اس کے حوصلے کے بھی ہوتے ہیں، ہوا عالی النفس، کہ وہ بلند حوصلہ شخص ہے۔ اور اس کے ایک معنی شخص کے ہوتے ہیں، فرد کے ہوتے ہیں۔ اور اہل یہ واحد ہے، ایک وچن ہے، جس کی جمع، جس کا بہو وچن احال ہے۔ اہلن کے معنی ہوتے ہیں رشتہ دار، کنبہ، بیوی۔ اور اہل یہول اہلن و اہولن، باب نصر سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شادی شدہ ہونا۔ اور اس کے بعد ہے نار، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے نیران یعنی آگ۔ اور وقود ایندھن کو کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس میں جلنے سے حرارتی توانائی پیدا ہو جائے، ہم اس کو ایندھن کہہ دیتے ہیں۔ اور حجر یہ ایک وچن ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پتھر، پتھر کی چٹان کو بھی حجر کہہ سکتے ہیں، اور اس کی جمع ہے احجار، حجارہ۔ تو بہرحال یہ کلمات کی لغوی تحقیق ہے۔ آئیے ہم اب تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو پورے قرآن کریم میں 88 جگہ ہے، 88 جگہ اللہ رب العزت نے براہ راست امت مسلمہ سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ اس امت کا شرف ہے، ورنہ کتب سابقہ میں یعنی قرآن کریم سے پہلے کی جو نازل شدہ کتابیں ہیں، ان میں صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو خطاب کیا جاتا تھا، مگر یہ اس امت کا شرف ہے کہ براہ راست اس امت کو اللہ رب العزت مخاطب بنا رہے ہیں۔ 88 جگہ پورے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ ہے اے ایمان والو۔ جب بھی یا ایھا الذین آمنو پر سے ہمارا گزر ہو تو ہم متوجہ ہو جائیں کہ اب اللہ رب العزت براہ راست مجھ سے کلام فرما رہے ہیں، مجھ سے بات فرما رہے ہیں، اور مجھ پر کسی حکم کو عائد کر رہے ہیں، مجھے کسی کام کا پابند بنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے نصیحت کی درخواست کی کہ حضرت آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو فرمایا کہ بیٹا جب تم قرآن پڑھو اور یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کو سنو تو فوراً اپنے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کر لو، اور اپنے قلب کو، دل کو حاضر کر لو کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ براہ راست اس سے خطاب فرما رہے ہیں، اچھی چیز کا حکم یا بری چیز سے روک رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے یا ایھا الذین آمنو پر سے ہمارا گزر ہو تو ہم اس وقت اپنے دل کو حاضر کر لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ، جو اس پوری کائنات کے تن تنہا بادشاہ ہیں، وہ براہ راست مجھ سے خطاب کر رہے ہیں، اور اب مجھے کسی بات کا حکم کر رہے ہیں یا کسی بات سے روک رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے متعلق فرماتے ہیں کہ انفسکم یعنی اپنے آپ کو بچانا، مطلب یہ ہے کہ خود اطاعت کرنا،
خوب عبادت کرنا، اطاعت و بندگی والی زندگی گزارنا، اور اپنے گھر والوں کو بچانا، یعنی ان کو احکام الہیہ سکھانا، ان پر عمل کرانے کے لیے زبان سے یا ہاتھ سے بقدر امکان کوشش کرنا۔ یہ حضرت علامہ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی خود بھی بندہ اطاعت کریں، گناہ سے محفوظ نیکی والی زندگی گزاریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی احکام الہیہ سکھائیں اور ان پر عمل کرانے کے لیے بقدر امکان ہاتھ یا زبان سے کوشش کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بجا لانا، اس کی نافرمانیاں نہ کرنا، اور اپنے گھرانے کے لوگوں کو ذکر اللہ کی تائید کرو تاکہ اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے۔ اور صفت التفاسیر میں ہے، اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں اے اتقوا اللہ، یعنی اول خود اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کریں، اور اس کے بعد وَأَوْصُوا أَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ رب العزت کے ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے اور اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرنے کی وصیت کرے، نصیحت کرے۔ اور خازن فرماتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا مطلب یہ ہے کہ مُرُوهُمْ بِالْخَيْرِ، یعنی تم انہیں خیر کا حکم دیا کرو، اور وَانْهُوهُمْ عَنِ الشَّرِّ، اور برائی سے، گناہ کے امور سے، کاموں سے انہیں روکو، وَعَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، اور انہیں علم و ادب سکھاؤ، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچ جائے، حتیٰ تقواہم بذالک من النار، یہاں تک کہ تم انہیں جہنم کی آگ سے اس عمل کے ذریعے سے بچا سکو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچانا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، جن امور کو، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے بچ جائیں، مگر اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جن کاموں سے منع کیا گیا ہے تم ان کاموں سے ان کو روکو، اور جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان کا حکم انہیں بھی کرو، تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ بہرحال یہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کے متعلق مفسرین کے چند اقوال تھے۔ حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کرے۔ تو خود بھی نیک بننا اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کو نیک بنانے کی فکر کرنا، یہ ہم تمام کی بہت ہی بڑی اور اہم بلکہ بنیادی ضرورت ہے۔ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، لیکن صرف آرزو اور خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے خود بھی نیک اور صالح بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اپنی اولاد کو خوشحال زندگی اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات دلانے کا ایک بہت ہی بڑا اور اہم ذریعہ ہماری صالحیت، ہماری نیک بختی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو نوافل ادا کر رہے ہوتے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ من اجلک یا بنی،
یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے۔ اور روتے ہوئے وکان ابوہما صالحا کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت سعید ابن المسیب کا بھی یہی حال تھا، فرماتے تھے کہ انی لأصلی فاذکر ولدی فازید فی صلاتی، کہ نماز پڑھتے ہوئے جب مجھے اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں تو میں نماز کو لمبی کر دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ چھوٹوں کی صلاح و دینداری کے لیے بڑوں کو قربانی دینا ضروری ہے۔ اور حضرت اقدس داعی سنت حضرت مولانا منیر احمد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کا مشہور ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹوں کی تربیت و صلاح کے لیے بڑوں کو قربانی دینا ضروری ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ بڑوں کی صلاح اور دینداری سے چھوٹوں کے دین اور عمل میں قوت آتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہوں گے تو ان کا فائدہ دنیا ہی میں اولاد کو ہونے لگتا ہے۔ جی، جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جن ماں باپ کی زندگی میں دینداری نہیں ہوتی ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ تو اول ہم خود نیک بنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ یہ بہت ہی بڑی اور اہم ذمہ داری ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر نبیل صاحب نامی ایک شخص ہے، بہت دیندار اور نیک، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہے کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے متعلقین اولاد کے لیے دین کا عملی نمونہ پیش کریں۔ جی، امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ عمل بالمعروف کو بھی اجاگر کریں۔ جس بات کا حکم ہم اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں خود اس پر عمل کر کے دکھائیں تو انشاءاللہ پھر بہتر سے بہتر نتائج رونما ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو ہم خود بھی نیک بنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک اور دینداری پرہیزگاری والی زندگی گزارنے پر آمادہ کریں، انہیں سمجھائیں اپنی زبان سے۔ جی، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو معمولی مار سے جی سمجھانے کی فکر کریں، کوشش کریں، کیونکہ یہ ہماری بہت ہی بڑی اور اہم بنیادی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اس آگ کی صفت بیان کی گئی کہ جہنم کی وہ آگ کیسی ہوگی، فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ جس طرح معمولی آگ لکڑیوں سے بھڑکائی جاتی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ جہنمیوں سے یعنی دوزخ میں جانے والے انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہاں پتھر سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں، وہ مورتیاں ہیں جن کی یہ بت پرست لوگ پوجا کرتے تھے۔ ان کو دوزخ میں عبرت کے طور پر ڈالا جائے گا تاکہ بت پرست لوگ ان بتوں کا انجام دیکھ سکے جن کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ تو بہرحال اس پوری آیت کریمہ کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم خود بھی متقی، صالح، دیندار اور اللہ رب العزت کے مقبول اور محبوب بندہ بن کر زندگی گزاریں۔ جیسے ہم اس بات کی فکر کریں اسی طرح دوسری جانب اس بات کی بھی فکر کریں کہ اوروں کو بھی صالح، متقی، خدا ترس اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنانے کی فکر کریں۔ اور اس ترتیب میں اہل و عیال، اپنے گھر والے، بیوی، بچے، یہ سب سے مقدم ہے کہ ان کی اصلاح و تربیت کی فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں صالح اور دیندار بنائیں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ حضرت اقدس مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح فیکٹری کا مالک اپنی کمپنی کی، اپنی فیکٹری کی چیزوں کو بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور کسان اپنی لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح ماں باپ جب اپنے بچوں کو پروان چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خوشی اس دن ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے جب یہ بچے ماں باپ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا اس لیے ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے بچے بجائے پھول بننے کے کانٹے بن جاتے ہیں، پھر پوری انسانیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی دینی نبوی تربیت کی فکر فرمائیں، اور تربیت کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ 3 باتیں تربیت کا نچوڑ ہیں۔ یہ میں اپنے ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 3 باتیں تربیت کا نچوڑ ہے۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنائیں۔ اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنائیں، کیونکہ نماز سے بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور محبوب بندہ بنتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو نماز کا عادی نہیں بنائیں گے تو پھر وہ گویا اپنے رب کی نافرمان ہوگی، وہ اولاد اپنے رب کی نافرمان ہوگی۔ تو جو اولاد اپنے رب کی نافرمان ہو تو پھر وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے نمبر 1 پر ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، اور نمبر 2 پر خدمت کرنا سکھائیں۔ نمبر 2، خدمت کرنا سکھائیں۔ یہ بہت ہی بڑی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب بچے خدمت کریں گے تو ان کے اندر تواضع پیدا ہوگی جی، اور جب وہ اپنے اندر بچے تواضع محسوس کریں گے، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے، تو پھر وہ لوگوں کی نظر میں اچھے معلوم ہوں گے، لوگوں کی نظر میں دیندار سمجھے جائیں گے۔ جب بچے دوسروں کی خدمت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھیں گے جی۔ تو بہرحال یہ 2، اور تیسری بات ہے ہمیشہ سچ بولنا سکھائیں۔ سچ بولنا، بچوں سے کہہ دے کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہر غلطی برداشت کر لیں گے لیکن جھوٹ ہم سے برداشت نہیں ہوگا جی۔ مگر آج کے اس دور میں، اس زمانے میں ماں باپ یہ نصیحت بچوں کو کیسے کر سکتے ہیں جب کہ وہ خود جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ خود کسی کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ خود نماز کے پابند نہیں ہوتے جی۔ جب خود ہی سچ نہیں بولیں گے تو پھر بچوں سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ غفلت والی زندگی کی ابتدا اور شروعات ہی جھوٹ سے ہوتی ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بندہ 100 جھوٹ بولتا ہے جی، اس طرح پھر وہ ایک جھوٹ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اور بچوں کو بھی اس بات کی نصیحت کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں، سچ میں نجات ہے۔ اور نمبر 2 پر نماز کا پابند بنائیں۔ خود بھی ہم گھر میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں جی۔ بچے دیکھیں گے تو وہ خود بھی نماز کے پابند بنیں گے، فکر کریں گے۔ اور نمبر 3 پر ہے خدمت کرنا سکھائیں۔ خدمت کرنا، تو یہ 3 باتیں ہیں جو تربیت کا نچوڑ ہیں جی۔ اس سے جہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی تقوی، پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کی نبوی اور دینی تربیت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔